अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। दिस इज़ सईद अहमद दुमर एंड एज़ पर माई प्रोमिस, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पीसीएस और सीएसएस के हवाले से आपको डेली मतलब आपको एज़ पर माई स्केड्यूल मैं आपको आपके लिए कुछ वीडियोस और लेक्चर्स अपलोड करूँगा टू हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. Before going deep into our different subjects, different aspects of various subjects for CSS and PCS, it is of primordial importance कि आपको पता हो कि actually what CSS and what PMS are. CSS क्या होता है, PMS क्या है और PCS क्यों है बलूचिस्तान में. इस हवाले से मैं आज का ये जो हमारा पहला लेक्चर है जो हमारे जो मेरे यूट्यूब पे मैं आपके साथ पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि एक्चुअली एक स्टेट के अंदर जो आपकी स्टेट मशीनरी होती है, जो सेक्रेटरीट लेवल पे और डायरेक्टरेट लेवल पे आपकी जो सिस्टम को चला रहे होते हैं, आपकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाते हैं, आपकी ओवरऑल जो सिस्टम है उसको चेक करते हैं. इस सिस्टम के चलाने वाले को आम हमारे ज़बान में हम इनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं. ये आपके जो ब्यूरोक्रेट्स है ये थ्रू एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से हो के आते हैं, जो कि आपके फेडरल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको हम लोग CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं, जो कि 12 आपके ऑक्यूपेशनल बड़े बड़े जो एलीट ग्रुप्स है या सर्विस है उसके लिए जो ऑफिसर्स सेलेक्ट किए जाते हैं उसको हम जो CSPs कहते हैं, जो आपके फेडरल के ऑफिसर्स हैं. मुख्तलिफ ग्रुप्स जो मैं आपको आगे स्केच के थ्रू आपको दिखाऊंगा भी. और दूसरा जो है आपका जो जब जो प्रोविंशियल जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे ख़ास करके आपके सेक्रेटरीट में जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं और फील्ड में आपके असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं जो फेडरल सर्विसेज को चलाते हैं, वो थ्रू प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन सेलेक्ट होते हैं. और उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है उसको बलूचिस्तान में PCS कहते हैं, जबकि बाकी सूबों में इसको PMS कहते हैं यानी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज. जबकि बलूचिस्तान में अभी तक ये PCS है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जिसके 2 कैडर है जो आगे मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा. अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि किसी भी स्टेट के अंदर जो है स्टेट के अंदर फिर वो 2 टाइप के जो है वो सेटअप्स होते हैं, जिसको फेडरल सेटअप कहते हैं. फेडरल जो कि आपका जिसको हम विभाग कहते हैं, उसके लिए जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं उसका जो एग्ज़ाम होता है उसके एग्ज़ाम को हम लोग या जो कहते हैं CSS आपका कौन कंडक्ट करता है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको FPSC कहते हैं. फिर FPSC जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, ये आपका हर साल एक एग्ज़ाम होता है जिसके लिए थ्रू आउट पाकिस्तान जो है फिर वो अप्लाई होती है. अगर उसमें से 100 पोस्ट है, सपोज़ 100 पोस्टें जब आती है तो उसमें 7.5% जो है वो मेरिट पे दिया जाता है और बाकी जो 92% रह जाता है फिर वो मुख्तलिफ सूबों के अपने शेयर्स होते हैं. जबकि हमारे बलूचिस्तान का जो शेयर है वो 5.5% है. इसी तरह मिनॉरिटीज़ का भी अपना शेयर है और उसमें जो वुमेन का भी है उसका अपना कोटा है. ये जो सिविल सुपीरियर सर्विसेज है इसमें टोटल 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप होते हैं. ये जैसे कि आपने नाम सुना होगा पास, ये पहले इसको DMG कहते थे. पास के अलावा जो है इसमें पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, इसमें जो है फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह इसमें पाकिस्तान कस्टम सर्विस है. इस तरह कर के टोटल जो है 12 जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप है. इसके लिए एक्चुअली वो ऑफिसर सेलेक्ट किस तरह होते हैं? ऑफिसर सेलेक्ट इस तरह होते हैं, एक एग्ज़ाम लिया जाता है. एग्ज़ाम के बाद फिर आपको इंटरव्यू से पहले या जब आप अप्लाई करते हो, फॉर्म सबमिट करते हो, तो आप अपनी प्रेफरेंस देते हो, आप अपनी चॉइस देते हो कि आपने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है या आपने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जाना है या आपने फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जाना है. इस तरह 12 जो ग्रुप है आप उसमें अपनी चॉइस के मुताबिक जो है एक ग्रुप मतलब सेलेक्ट करके उसी ग्रुप को अपने मेरिट पर आपके नंबरों के हिसाब से वो आपको मिल सकता है. असल में मैं बता दूं कि मेरा जो पेज है, एज़ यू नो दैट आई हैव डन PCS, मैंने PCS किया है. मैं प्रोविंशियल सर्विसेज का हिस्सा हूँ. I have been assistant commissioner in different subdivisions of Balochistan and these days I am actually posted as a deputy secretary in the finance department government of Balochistan. तो मेरा इस चैनल के थ्रू पे मेरा जो फोकस होगा वो एक्चुअली होगा PCS,
جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ PMS یہ آپ کے دوسرے جو سندھ بلوچستان سندھ سوری کے پی اور پنجاب میں خاص کر کے وہاں پہ پروونشل مینجمنٹ سروس بولتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اس کو ہم لوگ PCS بولتے ہیں، پروونشل سول سروسز۔ پروونشل سروسز میں پھر آپ کے دو جو ہے فردر گروپس ہے، یعنی دو پروونشل کیڈرز ہیں، ایک کو کہتے ہیں BSS اور دوسرا جو ہے وہ ہے BCSEB۔ یہ جو BSS ہے اس میں آپ سیکشن آفیسر بنتے ہو، جبکہ یہ جو BCS ہے اس میں آپ اسسٹنٹ کمشنر بنتے ہو، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر کے نیچے تحصیلدار آتا ہے اور تحصیلدار کے نیچے جو ہے نائب تحصیلدار آتا ہے، یہ ان کی ہائرارکی ہوتی ہے، جبکہ سیکشن آفیسر کے نیچے ہوتا ہے سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو ہے اسسٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بیسیکلی کیوں سمجھا رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں، اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیم جس طرح آپ CSS میں اپلائی کرتے ہو، آپ اپنا ایک پریفرنس دیتے ہو کہ آپ کی جب آپ PCS کرو گے یا CSS کرو گے تو آپ کی ترجیح کیا ہوگی، کون سی آپ کی چوائس ہوگی، سیم اسی طرح آپ کا جو PCS ہے اس میں بھی جب آپ فارم سبمٹ کرتے ہو یا جب آپ وائوا کے لیے جاتے ہو تو آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے جس میں آپ سلیکٹ کرتے ہو کہ سلیکشن کے بعد اگر آپ میرٹ پہ ہو تو آپ AC بننا پسند کرو گے یا SO بننا پسند کرو گے۔ اچھا، میں اپنے لیکچر میں اکثر بتا چکا ہوں کہ یہ جو PCS ہے، PCS 2022 میں ہونے والا ہے، وہ کیوں مطلب امپورٹنٹ ہے، ان کی اہمیت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن PCS کے ایگزام کے بعد جس میں آپ SO اور SC بنتے ہو، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے پبلک سروس کمیشن نے ایک ایگزام کنڈکٹ کرے گا تحصیلدار کے لیے، غالباً کوئی تحصیلدار کی پوسٹیں آئی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد تحصیلدار کے بعد ایک اور ایگزام ہوگا جس میں نائب تحصیلدار کی پوسٹیں آئی ہوئی ہیں، کوئی غالباً ہر ڈویژن کی کوئی 20-25 پوسٹیں آئی ہوئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن کو SNJD نے اسسٹنٹ کی پوسٹ بھی دی ہوئی ہے۔ تو PCS اس حوالے سے PCS 2022 اس حوالے سے اس مرتبہ بہت ہی مطلب اہمیت کا حامل ہے کہ ان کیس خدا نخواستہ آپ کا اگر PCS نہیں ہوتا تو اس کے باوجود بھی آپ جو ہے کبھی SC اور SO بن سکتے ہو۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ تحصیلدار جو ہے سروس رول کے مطابق 3 سال کے بعد پوسٹ جب AC کے خالی ہوتے ہیں تو وہ AC بن جاتا ہے، اور اسی طرح نائب تحصیلدار بھی ایک خاص پرائم ٹائپ کے بعد تحصیلدار سے جا کر AC بن جاتا ہے۔ سیم اسی طرح جو ہے اسسٹنٹ کبھی کچھ عرصے کے بعد جا کر سپرڈنٹ بن جاتا ہے جو B17 کا پوسٹ ہے، اور پھر سپرڈنٹ سے جا کر وہ سیکشن آفیسر بن جاتا ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس مرتبہ آپ کا PCS نہیں ہوتا تو آپ کی جو خواہش ہے AC کی اور SO کی، وہ کچھ سالوں کے بعد جیسے میں نے کہا کہ AC جو ہے اس کے انڈر تحصیلدار آتا ہے اور نائب تحصیلدار آتا ہے، نائب تحصیلدار پروموٹ ہو کے تحصیلدار اور تحصیلدار پروموٹ ہو کر وہ آپ کا AC بن جاتا ہے، اور پھر AC آگے جو ہے وہ 18 میں چلا جاتا ہے، ADC بن جاتا ہے، پھر DC بن جاتا ہے، پھر کمشنر بن جاتا ہے، تو وہ ایک پروموشن کے تھرو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا اس مرتبہ PCS نہیں ہوتا، آپ کی یہ PCS والی تیاری جو ہے یہ ضائع نہیں ہوگی، یہ نیکسٹ سٹیج میں جب آپ تحصیلدار کے ایگزام دو گے، نائب تحصیلدار کا ایگزام دو گے، اسسٹنٹ کا ایگزام دو گے، تو بھی کوئی 4 سال 5 سال 6 سال کے بعد ایک ٹائم فریم کے بعد آپ کی یہ والی SO والی اور AC والی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا ضروری تھا کہ تھوڑا آپ کو میں اس میں ایک سکیچ دکھا سکوں کہ CSS کیا ہے، PCS یا PMS کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو AC ہے یہ آگے جا کر وہ کمشنر بن جاتا ہے، سیکریٹریٹ میں آ کر وہ سیکریٹری بن جاتا ہے، سیکشن آفیسر ڈپٹی سیکریٹری بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایڈیشنل سیکریٹری بنتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر وہ بھی سیکریٹری بن جاتا ہے۔ تو آپ کی جو پروونشل جو بیوروکریسی ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ کی پالیسی، آپ کی اوور آل جو سپرویژن، اوور آل جو آپ کے ٹاپ کے لیول کے جو بیوروکریٹس ہے پروونشل، وہ ان ایگزامز کے تھرو جو ہے سسٹم میں آتے ہیں۔
تو آئی ایم شیور یہاں تک کہ آپ کو میرے لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. میں اپنے آنے والی ویڈیوز میں کوشش کروں گا جو پی سی ایس کا جو ایگزام ہے, کیونکہ اٹ از مائی فرسٹ ویڈیو پر مائی یوٹیوب چینل, جو میں نے خاص کر کے اسپیرنٹ کے ایڈوائس پہ, دوستوں کے ایڈوائس پہ بنائی ہے. میں پی سی ایس کے حوالے سے نیکسٹ اپنے لیکچر میں پی سی ایس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ پی سی ایس میں سبجیکٹ کے کتنے گروپ ہے, پھر اس میں سبجیکٹ سلیکشن کس طرح ہو. پھر اس کے بعد میں آپ کو جاؤں گا, خاص کر کے میرے فوکس ہوگا جو پی سی ایس کی جو کمپلسری پیپرز ہے, خاص کر کے انگلش, اس کے بعد جو ہے آپ کا جی کے, جنرل نالج اور پاکستان افیئر. میں ان سبجیکٹس پہ آپ کو جو ہے اپنا مطلب انپٹ دیتا رہوں گا, لیکچر دیتا رہوں گا, اور کوشش کروں گا کہ جو جس طریقے سے میں نے تیاری کی آپ کو اسی طریقے سے کم از کم کوئی 15-20 لیکچر ہر سبجیکٹ کے آپ کو اپنے چینل پہ دیکھ سکوں. اگر آپ نے میرے چینل سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس چینل سے مزید جو ہے اگر آپ کو ویڈیوز مطلب اچھی لگتی ہو تو میرے چینل سعید احمد دمڑ کو لازمی سبسکرائب کریں, اور ہو سکے تو جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی جو ہے پریس کریں, تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے.